بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 32۔ ناظرین صفحہ نمبر ہے 101۔ ناظرین اس کتاب کا نام ہے نماز نبوی، اور آج کا ٹائٹل ہے وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین اس کتاب کا تعارف ہے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے یہ، اور ترتیب ڈاکٹر شفیق الرحمان، اور تحقیق و تخریج ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی۔ ناظرین یہ کتاب تکبیر سے سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ ناظرین نماز وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھائی، وہی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم نے جو نماز پڑھی ہے اور وہ بھی وہی ہمیں پڑھنی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبلوا صلاۃ بغیر طہور، لا تقبلوا صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا مقداد رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو لو اور وضو کرو۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا صفوان بن اسال رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، اور پیشاب، پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ وضاحت: ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے نہیں ٹوٹتا۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین ہی سے ٹوٹتا ہے، شک یا وہم سے نہیں ٹوٹتا۔ یاد رہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز۔ درج بالا حدیث کا تعلق صرف اس مریض سے ہے جس سے وہم اور شک کی بیماری لاحق ہے۔ بیچارے کی ہوا نہیں نکلی مگر وہ سمجھتا ہے کہ شاید نکل گئی ہے۔ بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ یعنی الٹی، نکسیر اور وضو۔ ناظرین، نکسیر اور وضو یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلا کی صورت میں کہ اس سے وضو ٹوٹتے ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ کتاب وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام نماز نبوی، نماز وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہمیں سکھایا اور ہمیں وہی نماز پڑھنی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت، نبی بھی ہیں تیرے گھر کی زینت، وہ پاک دامن تو پاک دامن، وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت، وہ لاکھوں تجھ پر سلام عائشہ، وہی کا مرکز تھا تیرا بستر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر۔